صرف ایک خواہش ہے وہ پوری کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے کیا کہے گا کہ مجھے جہنم کے ذرا باہر نکال دے بس. تو جیسے ہی جہنم کے باہر بھی اس کو نکال دیا جائے گا پھر وہ کہے گا یا ربی, تو رب کہے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے اب کیا ہوا, کہے گا کہ اور ایک خواہش, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے ارے بندے تو نے دنیا میں جھوٹ کا, رب بھی جھوٹ کہتا ہے, کہا تھا کہ اب کوئی خواہش نہیں پیدا کروں گا, پھر کوئی ایک خواہش پیدا ہو گئی, کہا کہ یہاں سے جنت نظر آ رہی ہے, میں جنت میں جانا نہیں چاہتا, صرف جنت کے دروازے کے پاس آپ بٹھا دیجیے. جب جنت کے دروازے کے قریب لے کر جائے اس کو لے جایا جائے گا تو وہاں پر دیکھے گا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں باہر آ رہی ہیں. وہ کہے گا کہ جنت کے باہر کا حال یہ ہے تو جنت کے اندر کا کیا حال ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگوٹھوں پر ٹھہر کر بتایا کہ وہ چبوترے پر پیر رکھ کر اس طریقے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرے گا, جیسے اندر کے مناظر دیکھے گا تو کہے گا یا ربی اے میرے رب, اپنے وعدے بھول جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا اے بندے اب کیا ہوا, تو کہے گا کہ میں کچھ نہیں چاہتا, بس مجھے چوکھٹ پہ بٹھا دیجیے. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہرحال اس بندے پر رحم کریں گے اور اس کو دروازہ جیسے ہی کھلے گا وہ بندہ اندر داخل ہو جائے گا. ابھی تک بندہ مانگ رہا تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی خواہشات پوری کر رہے, لیکن جیسے ہی بندہ جنت میں داخلہ لے گا, قدم رکھے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب اس سے پوچھیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تم جو چاہو گے اے بندے اب بتا تجھے کیا چاہیے, اب بتا تجھے کیا چاہیے. یہاں تک کہ وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب کیا یہ سارا کا سارا میرے لیے ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے یہ سب تیرے لیے ہے. بندہ کہے گا اللہ کیا مجھ سے آپ مذاق کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے سے کہیں گے یہ سب تیرے لیے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور اس کے بعد اس جنتی کو جو جنت ملے گی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ جو کائنات آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آج تک ابھی سمجھ نہیں سکے, جس کی انتہا کتنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اتنی جنت ملے گی, جنت میں اتنی پراپرٹی ملے گی اس شخص کے لیے جو آخری جنتی ہوگا. معمولی پراپرٹی کے لیے, معمولی بینک بیلنس کے لیے, معمولی پیسوں کے لیے ہم جنت کو چھوڑ رہے ہیں, دنیا میں مگن ہو رہے ہیں. کیا یہ فیوچر پلاننگ ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے, آج فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم اظہر بھائی. جی وعلیکم السلام بہن صاحبہ, بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ارشد مدنی صاحب کو سلامت کیجیے گا. وعلیکم السلام. جی بتائیے, سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے مظہر بھائی صاحب جی کہ چھوٹے بچے جب انتخاب کر جاتے ہیں جی جی تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں ہو جاتے ہیں جی, اور اپنے ماں باپ کے لیے وہاں پر دعائیں کرتے ہیں, لڑتے ہیں, مطلب جی. ماں باپ کو یہاں لایا جائے. جی کہاں تک صحیح ہے مظہر بھائی؟ یہاں ڈسٹربنس بہت ہے. اچھا عادل آباد سے بازیاں ڈسٹربنس بہت سارے, معافی چاہتی ہوں. جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں, آپ کا سوال یہاں تک موصول ہو گیا ہے, جواب بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. جی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مدنی صاحب, اور قرآن و احادیث کیا کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ غافر کی جو آیتیں میں نے کوٹ کی ہے, سورہ نمبر 40 میں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم, اور اس آیت کی روشنی میں جو احادیث طیبہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس کی روشنی میں خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے رب سے لڑنے کا سوال تو نہیں اٹھتا, حق منوانے کا, البتہ دعائیں اور گزارشیں اور سفارشیں دعاؤں کے طور پر ہو سکتی ہیں. تو جو بچے انتقال کر جاتے ہیں مسلمانوں کے بچے, تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کروائیں گے, کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعائیں کریں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستحق پائیں گے ان کو. ان کے اعمال ایسے بھی ہونے چاہیے, شرک نہ کیا ہو, انہوں نے بدعتیں نہ کی ہوں, تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا کریں گے. تو یہ ممکن ہے کہ بچوں کی سفارش کے ذریعے سے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے. خاص طور سے وہ بچے جو چھوٹے رہنے مر جاتے ہیں, نتیجے میں ماں باپ صبر کرتے ہیں اور جلد بازی میں آ کر شرک اور بدعت میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, تو یقیناً انشاءاللہ یہ بچے بھی ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. مدنی صاحب ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. لکھتے ہیں صدیق صاحب کرناٹکا سے, کیا نماز پڑھ کر جھوٹ بولنے والے جنت میں جائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قاریعہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, ترازوؤں میں تولا جائے گا جو بھی عمل کیا جائے گا, اچھا عمل برا عمل. نماز پڑھ رہے ہیں اچھا عمل ہے, جھوٹ بول رہے ہیں برا عمل ہے, زنا کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں چغل خوری کر رہے ہیں, جو جتنا چاہے آپ کیجئے, آپ کو آزادی ہے, اچھا عمل بھی کیجئے برا عمل بھی کیجئے. آج کوئی آپ کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رکانے والے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, طاقت دی ہے. اگر آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں, غلط راستے پر چلتے ہیں, تو سارے غلط اعمال کو بھی جمع کیا جائے گا. اچھے عمل کرتے ہیں, سارے اچھے اعمال کو بھی جمع کیا جائے گا. اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ ترازو میں جب تولا جائے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں. تو اب ایک آدمی اگر دونوں بھی کیلکولیٹ طریقے سے جاتا ہے کہ اچھا کمپلیٹ مین جس کو کہتے ہیں بعض لوگ, دین میں بھی دنیا میں بھی, نماز بھی پڑھیں گے, بعد میں جھوٹ بھی بولیں گے, تو ظاہر بات ہے قیامت میں جب تولا جائے گا اگر 50-50 بھی ہو جائے گا تب اس کو آراف میں رکھا جائے گا. اور اگر اس کی ایک نیکی بھی کم پڑ جائے گی تو بڑی یہ نیکی بھاری پڑ سکتی ہے, یہ کمی بھاری پڑ سکتی ہے. لہذا ہم کو برائیوں سے بچنا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. جی کون اور کہاں سے؟ میں شاہجہاں صدیقی ویسٹ بنگال ہاوڑے سے بات کر رہا ہوں. جی شاہجہاں صدیقی صاحب ہاوڑے سے. جی جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال سے پہلے جی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جی ایک بہت ہی حسین پروگرام آپ لوگوں نے شروع کیا, ماشاء اللہ. جی یہ میری دعا ہے کہ رواں دواں رہے اپنی منزل کی طرف. جی آمین آمین ثم آمین. جناب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام, میرے گھر والوں کی طرف سے سلام. جی وعلیکم السلام. جی میرا جی سوال یہ ہے, جی جناب سب سے پہلے اس شکریہ کے حقدار ہے جناب رامو جی راؤ صاحب, جو اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں دن دنی رات چوکنی محنت کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری ٹیم کے سب لیڈرز, پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز اور سارا کرو اس کے ساتھ شامل ہیں جو کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچاتا ہے, آپ سے محبتیں حاصل کرتا ہے, دعائیں حاصل کرتا ہے اور ترقی کر رہا ہے. ان کو بھی میرا سلام. جی بتائیے آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جی. جن کے والدین جی گزر گئے ہوں جی جی اور اس بچے کو ابھی احساس ہو جی. کہ ہم سے جو کچھ کرنا تھا ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا اور بھی نیک جو کرنا تھا ان کے ساتھ سلوک, جی. وہ اگر نہیں کر سکے جی جی تو یہ حسین جنت کے مناظر سے جی. جنت پانے کے لیے اب جو لوگ حیات سے ہیں ان جی. کی ذمہ کیا کام ہے اور کیا کریں کہ وہ جنت کے حقدار بنے, حاصل کریں. جی. یہ میرا سوال ہے مدنی صاحب. بہت شکریہ بھائی, آپ نے ہمیں کال کیا ہاوڑا سے. مدنی صاحب بھائی نے جو سوال کیا ہے, اب جو وقت گزر گیا ہے اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ تو کچھ کر نہیں سکے, اب جن کے ماں باپ بقید حیات ہے انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ جنت ہمیں میسر آئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں سوالات کے کہ جن کے ماں باپ موجود ہیں اور ابھی جن کے ماں باپ موجود نہیں ہیں, ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 25 سے لے کر 32 کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہیں. جب موجود ہو ماں باپ تو ایک بچے کو چاہیے وخفض لہما جناح الذل, ایسے ٹھہرے جیسے کہ غلام ٹھہرتا ہے, خادم. کیونکہ تمہارا وجود جو دنیا میں آیا جس میں تم اکڑ رہے ہو اپنے مال پر, اپنی جوانی پر, یا تم اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑ رہے ہو, اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماں باپ کا رحم و کرم ہے. اگر یہ ماں باپ تمہیں بچپن میں دودھ کے بجائے اگر زہر ڈال دیتے تو تم یقین کر کے پی جاتے اور مر جاتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور ایک تو ماں وہ ہوتی ہے کہ تم نے اس کے جسم کا ہر حصہ تم نے استعمال کیا ہے, اس کے پیٹ کے اندر سے اس کو پھاڑتے ہوئے تم باہر نکلے ہو, یا ایک اس کو تکلیف دیتے ہوئے اس کے جسم کے سارے اعضاء کو تم نے ستایا, اور جب باہر نکلتے تب بھی چین نہیں ہے, پھر اس کے سینے سے لپک جاتے ہو اور دودھ پینا شروع کر دیتے ہو, یہاں تک کہ ماں اپنے پورے جسم, اپنی پوری صلاحیتیں, اور باپ اپنا مال دولت اور اپنا چین سکون سب لگا دیتا ہے. اللہ نے کہا جب زندہ ہو تو ان کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ٹھہرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تمہیں مل جائے گی, اور اطاعت کرو وہ ساری باتوں کی جو قرآن اور صحیح احادیث سے نہ ٹکرائے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 اور 32. اور جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہوں تو ان کے بارے میں دعا سکھلائی گئی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اختتام میں جو سوال سے ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں جنت کے بارے میں. اتنا سننے کے بعد اب خواہش پیدا ہوتی ہے تاکہ ہم جنت میں جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے خالص سچے دل کے ساتھ, یعنی کلمہ پڑھنے والا شخص سچے دل کے ساتھ اگر 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرے گا, اتنی سچی مرتبہ پناہ طلب کیجئے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے, تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے اسے پناہ دے دیں گے. اتنا سچا دل پیدا کیجئے. جو 3 مرتبہ سچے دل اور نیت کے ساتھ جنت مانگے گا اور اس کے مطابق ظاہر بات عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی جنت اسے عطا کر دیں گے. مختصر دعا ہے,
اللهم اجرنا من النار آمین اللهم اجرنا من النار آمین اللهم اجرنا من النار آمین جنت کے بارے میں اللهم انا نسألك الجنہ اللهم انا نسألك الجنہ اللهم انا نسألك الجنہ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے آمین ثم آمین شکریہ مدنی صاحب تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یقیناً جنت کے مناظر سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں لیکن ساتھ ساتھ جہنم کی وحشت بھی آپ کو دکھائی گئی ہے آپ اپنے اعمال کو سدھاریں ماں باپ کو غنیمت جانیں اور ان کی خدمت اپنے روئے روئے سے کریں